بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ سب کی طرف خیر خیریت رہی ہوگی۔ جی ہاں، آج میں آپ کو آپ کے لیکچر نمبر 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہوں مس کلثوم مغل اور میں آپ کو اردو پڑھاتی ہوں۔ مضمون ہے آپ کا اردو ادب اور جماعت ہے آپ کی سویم۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، آج ہے آپ کا نیا سبق نمبر 8، عنوان ہے جس کا ٹریفک کے نشانات۔ آج ہم اس میں آپ کو کیا کچھ سکھانے والے ہیں تو اس کی تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے بلند خوانی، اس کے بعد ہم نئے الفاظ سیکھیں گے۔ نئے الفاظ کے بعد آپ کو کچھ الفاظ کے معنی سکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو سبق کی وضاحت دوں گی۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک سرگرمی کروائی جائے گی اور پھر سب سے آخر میں ہم جائزہ لیں گے۔ تو آئیے بیٹا، اب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ اسے آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور ہر لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا جیسا میں پڑھتی جاؤں گی آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی اچھے سے گردان ہو سکے۔ جی بیٹا، یہ ہے سبق آپ کا ٹریفک کے نشانات۔ سڑکوں، چوراہوں پر یونیفارم پہنے کھڑے سپاہی ٹریفک کو جاری رکھنے اور قانون کی پابندی کروانے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تیز دھوپ اور خون جماتی سردی میں اپنا کام بخوبی کرنے والے یہ عظیم لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے بہت سے حادثات ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہوں اور ان کی پابندی کریں اور کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ جی بیٹا، آپ کو اس کے پیراگراف کی بار بار گردان کرنی ہے اور بار بار اسے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو الفاظوں کی پہچان ہو سکے اور آپ کی بلند خوانی میں بھی روانی آ سکے۔ تو چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب میں آپ کو اسی سبق سے لیے گئے کچھ الفاظ سکھاتی ہوں اور آپ نے اسے بہت غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سپاہی، سپاہی۔ دوسرا لفظ ہے پابندی، پابندی۔ تیسرا لفظ ہے حادثات، حادثات۔ چوتھا لفظ ہے سڑکوں، سڑکوں۔ اور پانچواں لفظ ہے اشارے، اشارے۔ تو آپ نے اس کی بہت اچھے سے گردان کرنی ہے۔ چلیے بچوں، آپ کو اسی سبق سے لیے گئے کچھ الفاظ اور ان کے معنی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان الفاظوں کو بہت غور سے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور ان کے معنوں کو بھی آپ نے بہت زیادہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے بخوبی۔ بخوبی کا مطلب ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے، کہ وہ اپنا کام ذمہ داری سے کر رہا ہے۔ تو بخوبی کا مطلب ذمہ داری۔ دوسرا لفظ ہے محسن۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں محسن۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی تو وہ اسے کہے گا کہ بھئی آپ تو میرے محسن ہو، کیونکہ آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ آپ نے میری جان بچائی۔ تو اس طرح محسن کو، محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بیٹا تیسرا لفظ ہے سمت۔ سمت جسے آپ انگلش میں ڈائریکشن کہتے ہیں نا، تو طرف، کس طرف جانا ہے، سیدھے جانا ہے، الٹے جانا ہے، طرف، تو اس کو ہم سمت بھی کہتے ہیں۔ سمت کا مطلب طرف۔ اگلا لفظ ہے واقف۔ کسی چیز سے واقف ہونا، واقف ہونا یعنی جاننا۔ جیسے ہم کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ سائنس سے واقف ہو تو آپ کہو گے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا ایک سبجیکٹ ہے، تو مطلب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں نا۔ تو واقف کا مطلب جاننا۔ اور آخری لفظ ہے آپ کا نشانات۔ نشانات کا مطلب اشارے، ڈائریکشنز۔ جو آپ کو اشارے دیے جائیں آپ انہیں پہچان سکیں، انہیں کہتے ہیں نشانات یعنی اشارے۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ اور ان کی معنوں کو بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا، تو لہٰذا آپ ان کی گردان ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
جی بیٹا، یہ اب میں آپ کو اس سبق کی وضاحت دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سبق کا نام پڑھ لیا ہے، ٹریفک کے نشانات۔ جی ہاں، ٹریفک چلانے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پر ہمیں پابند رہنا پڑتا ہے، اور انہی رولز کو پابندی سے چلانے کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈر ضرور موجود ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ٹریفک کانسٹیبل۔ ٹریفک کانسٹیبل وہ ہوتے ہیں جو چوراہوں کے اوپر آپ کو وائٹ کلر کے ڈریس میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب آپ سڑک پہ نکلتے ہو، چاہے آپ گاڑی میں ہو، چاہے آپ رکشہ میں ہو، چاہے آپ بائک پر ہو، لیکن جیسے ہی ٹریفک سگنل آتے ہیں تو ان کو رولز کو اپنانے کے لیے گاڑیاں رک بھی جاتی ہیں اور سامنے والی طرف سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ کلر چینج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ سے گاڑی چلنا شروع ہو جاتی۔ جی ہاں، بالکل اسی طریقے سے اسے چلانے کے لیے ٹریفک کانسٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں ٹریفک کا سپاہی کہتے ہیں، اور آپ نے اکثر انہیں دیکھا ہوگا، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے ٹریفک کانسٹیبل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ سڑک کے اوپر چلتی ہوئی گاڑیوں کا نظام درست طریقے سے چلا سکیں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ سڑکوں چوراہوں پر یونیفارم پہنے کھڑے سپاہی ٹریفک کو جاری رکھنے اور قانون کی پابندی کروانے کے لیے موجود رہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹریفک کے سپاہی ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے؟ یعنی جب یہ ڈیوٹی دیتے ہیں تو نہ ان کے سر کے اوپر کوئی چھت ہوتی ہے، نہ کوئی ان کو شیڈ مہیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈ ہوتا ہے، لیکن بہت سے موقعوں پر نہیں بھی ہوتا، کیونکہ یہ ٹریفک کو چلانے کے لیے سڑکوں کے اوپر آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی تیز دھوپ ہو، جتنی بھی سخت گرمی ہو، اور جتنی ہی زیادہ سردی ہو، یعنی کہ اتنی زیادہ سردی کے منہ سے دھوئیں نکل رہے ہوں، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کہ یہ جو ہمارے ٹریفک کے سپاہی ہیں یہ سڑکوں کے اوپر ہماری خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کام کو انتھک محنت کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ محسن کا مطلب احسان کرنے والے نا، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو پورا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں بچوں کہ اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہوں، ان کی پابندی کریں، اور جو ہمیں ٹریفک کانسٹیبل اشارے کرتے ہیں رکنے کے لیے یا کسی بھی غلطی کو روکنے کے لیے اگر ہمیں ٹریفک کے سپاہی روکتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے تعاون کریں اور ان کا کہنا مانیں اور ان رولز کو اپنائیں جن کی وجہ سے ہم کسی حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ کو تصویر میں دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور وہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں نا۔ تو اس طرح کب ہوتا ہے؟ جب ہم رولز کے اوپر چلتے نہیں ہیں اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم ایک اچھے شہری ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں، اور جو جو نشانات ہمیں دیے جاتے ہیں ٹریفک کے رولز کے لیے ان پر بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک اچھے شہری ثابت ہو سکیں اور ہماری وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی بہتر ہو سکے۔ تو چلیے بچوں، اب میں آپ کو آگے لے چلتی ہوں۔ اس سبق سے جڑی ہوئی ایک سرگرمی آپ کو کروائی جاتی ہے۔ جی بچوں، آئیے اب ہم آپ کو سرگرمی کرواتے ہیں جس کے تحت آپ کچھ تصویروں کو دیکھ کر ان کے مطلب جو ہیں پہچاننے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ تصویر جب آپ کو راستے میں کہیں نظر آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ ان تصویروں کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ اشارات ہیں اور سوال ہے آپ کا درج ذیل اشارات کا مطلب لکھیے۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور انہیں ذہن نشین کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، پہلی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ایک باجا بنا ہوا ہے اور باجا بج رہا ہے لیکن اوپر سے اس کی کراس دیا ہوا ہے، یعنی کہ منع کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہارن بجانا منع ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہارن بجانا منع ہے۔ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ سوچئے، دیکھیں، وہ جگہ جہاں پر مریض ہوتے ہیں، یعنی کہ ہسپتال ہے نا، سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پر مریض ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ تو سیریس پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ آرام کی اور خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اسپتالوں کے قریب اور اسکولوں کے بھی قریب
یا مدرسے جہاں پر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں، ہسپتال میں مریض ہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اس لیے ان علاقوں میں ان کے قریب پہنچ کر ہمیں زور سے ہارن بجانا منع ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ دوسری تصویر ہے، اس میں آپ کو ایک لیفٹ کی طرف مڑی ہوئی تیر کا نشان ہے، لیفٹ کی طرف مڑا ہوا ہے نا ایرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ نشان دیکھیں گے تو ہمیں اپنی گاڑی کو لیفٹ سائڈ پہ موڑنا ہوگا، یعنی کہ ہم الٹے ہاتھ کی طرف مڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نشان کا مطلب ہے گاڑی کو الٹے ہاتھ۔ تیسری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو سرکل کے اندر 100 کا نمبر نظر آ رہا ہے نا، 100 اس 100 کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ ریڈ سرکل کے اندر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی کی اسپیڈ ہے نا، یعنی آپ اسپیڈ چلا رہے ہو، گاڑی تیز چل رہی ہے 90 95 6 7 8، تو جب آپ 100 تک پہنچے گی آپ کی اسپیڈ، تو آپ نے اس سے زیادہ آگے اسپیڈ تیز نہیں کرنی، یعنی گاڑی کی رفتار کی حد 100 ہے، 100 سے زیادہ آپ نے کراس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اسپیڈ ہو جاتی ہے تو آپ قابو نہیں پا سکتے ہو، لہٰذا آپ نے 100 سے زیادہ تیز اسپیڈ نہیں رکھنی ہے۔ اب آخری تصویر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سرکل کے اندر پی ہے اور پی کے اوپر بھی اسی طرح سے کراس دیا ہوا ہے، تو کراس کا مطلب منع ہوتا ہے، پی مطلب پارکنگ، گاڑی کھڑی کرنا، کراس یعنی منع ہے، گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اب کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہوتی ہے، تو جہاں آپ کو یہ نشان نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ اپنی گاڑی کو پارک نہیں کرنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نو پارکنگ کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس نشان کا مطلب ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ تو مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں نے ان تمام نشانات کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور ان کے مطلب کو بھی آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ آپ کو اگر یہ سوال آتا ہے، کوئی پوچھتا ہے آپ سے، تو آپ فٹ سے اس کو جواب دے سکیں۔ تو چلیے بیٹا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم آپ کو گھر کا کام دیتے ہیں، یعنی کہ گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ 2 سوال جواب کرنے ہیں اور کچھ آپ کو میں نے الفاظ دیے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ٹریفک کے سپاہی کیا کام کرتے ہیں؟ ٹریفک کے سپاہی ٹریفک کو جاری رکھتے ہیں اور قانون کی پابندی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کاپی میں اتارنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے آپ کا ٹریفک کے سپاہی کو ہمارا محسن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ٹریفک کے سپاہی جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، یعنی وہ ہم پر احسان کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹریفک سپاہی تیز دھوپ اور سخت سردی میں اپنا کام ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں۔ یہ 2 سوال اور ان کے جوابات آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو جملے بنانے کے لیے کچھ الفاظ دے رہے ہیں، انہیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے بیٹا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سپاہی، دوسرا لفظ ہے چوراہوں، اور تیسرا لفظ ہے ٹریفک۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، اچھے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا اور خوش ہو کر آپ اس کا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم جائزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے آپ کو کیا کچھ سکھایا اور کیا کچھ پڑھایا۔ سب سے پہلے تو ہم نے کی سبق کی بلند خوانی، پھر ہم نے آپ کو کچھ نئے الفاظ سکھائے، پھر ہم نے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی سکھائے، پھر ہم نے آپ کو سبق کی وضاحت دی اور ساتھ ہی ہم نے آپ کو سرگرمی کروائی۔ تو آپ نے بہت اچھے سے سبق کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اس کی گردان کرنی ہے، الفاظوں کو پہچاننا ہے، سوال جواب کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور سرگرمی کو بھی بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اب اپنی ٹیچر مس کلثوم مغل کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے کسی نئے اور اچھے سے سبق کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔